کا وارد پانی کی تلاش کرنے والا آگے آگے آیا. انہوں نے اپنا ڈول کنویں کے اندر ڈالا. جب پائپ کھینچا تو یوسف کو دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھا, یا بشرا ھذا غلام. واقعی کیا یہ خوشخبری ہے, یہ غلام مل گیا, ایک بچہ مل گیا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, اور اس کو چھپا لیا سامان تجارت بنا کر. مفت میں ایک لڑکا مل گیا, مفت میں ایک غلام مل گیا. مصر میں جائیں گے, جہاں اور کاروبار کریں گے, وہاں اس خوبصورت غلام کو بھی بیچ دیں گے, بڑا نفع کمائیں گے. رب العالمین فرماتے ہیں نبی کا بیٹا, نبی کا پوتا, نبی کا پڑپوتا بھائیوں کے حسد کی وجہ سے غلام بنا دیا گیا. حسد اتنی بری چیز ہے. وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. سوال پیدا ہوتا ہے, بڑا پیسہ کمایا ہوگا یوسف کو بیچ کر کے. اللہ فرماتے ہیں کوئی نہ. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً, کوئی گھٹیا اور کھوٹے سکے ان کے بدلے میں یوسف کو بیچ ڈالا. دراہم معدودہ, چند درہم تھے گنے چنے, ان کے بدلے میں یوسف کو بیچ ڈالا. مفسرین فرماتے ہیں دو وجہ سے. ایک وجہ تو یہ تھی انہوں نے تھوڑے پیسوں سے خریدا تھا, مفت میں مل گیا, ان کا جان دو, جتنے پیسے آ گئے وہی کھائے. ہمارے یہاں پنجابی کی مثال ہے, چورا کے تھان ڈانگا دے گا. چوروں نے چوری کیا, تھان کپڑے کے, تو گز ہوتا ہے نا چھوٹا سا, تو آگے کسی چرپائی کے پاس لمبی سی دام تھی, اس کو کہا یہ بیچنا ہے, میں نے اب لینا, اس نے کہا لینا ہے لیکن میں نے دام کے حساب سے, ہم نے کہا کوئی بات, ہم نے تھوڑے ہی پیسے دے کے لائے. تو چورا دے تھان ڈانگا دے گا. انہوں کا کوئی بات مسئلہ نہیں, مفت میں ملا ہے, جتنے پیسے آ گئے ہو گیا. اور دوسری وجہ یہ بھی تھی, ان کو یہ خطرہ تھا, یہ تو وہ جانتے تھے کہ غلام نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر والے تلاش کرتے ہوئے پیچھے آ جائیں اور ہمیں چور نہ ثابت کریں اور کوئی نیا رفڑ نہ بن جائے. بس ہم جلدی جلدی بیچیں اور جان چھوڑائیں. اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, اور بے رغبتی کرنے والے تھے, جان چھڑانے والے تھے یوسف سے. لیکن وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ, رب العالمین کے یہ ترتیب تھی کہ اللہ نے یوسف کو کنعان سے نکال کر مصر پہنچا دیا. سبحان اللہ. رب کی تقدیر کچھ اور فیصلے کر رہی تھی. اس شخص نے جس نے مصر کے بازار سے یوسف کو خریدا وہ کوئی عام بندہ نہیں, مصر کا عزیز اور گورنر تھا. اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَقْرِضِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. رب العالمین فرماتے ہیں بڑا خوبصورت غلام خرید کر جب وہ گھر پہنچا تو بیوی سے کہنے لگا یہ جو میں غلام خرید کے لایا ہوں اس کو غلاموں کی طرح نہیں بیٹوں کی طرح ہم نے پالنا ہے. غلاموں کے لیے, نوکروں کے لیے تو لوگوں نے الگ سے کمرے بنائے ہوتے ہیں گیٹ کے پاس, وہ وہاں رہتے ہیں, اور شہزادے جو ہوتے ہیں محل میں رہتے ہیں. اس کو شہزادوں کی طرح پالنا ہے, اس کو وہاں نوکروں کے ساتھ نہیں رکھنا. اس لیے لکھتے ہیں عام لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی نگاہ بڑی دور رس ہوتی ہے اور پر وقت بڑا مناسب فیصلہ کرتے ہیں. بعض ہماری طرح نالائق ہوتے ہیں, وقت پہ یاد نہیں آتا, بعد میں سوچتے رہتے ہیں گالی نہیں کرنی سی, نہیں کام کرنا تھا, افسوس کرتے رہتے ہیں. فرماتے جو لوگ وقت پر مناسب فیصلہ کرنے والے ہیں ان میں ایک عزیز مصر بھی ہے. ادھر غلام کو خریدا, ادھر فیصلہ کر لیا کہ اس کو غلام نہیں شہزادوں کی طرح پالیں گے. اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام مدین گئے اور وہ کنواں اس سے مدین کے کنویں سے ڈور کھینچ کر 2 بچیوں کو پانی پلایا,
ان میں سے ایک والد صاحب کو کہنے لگے ابو اس کو مزدور رکھ لے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، امانت دار بھی ہے طاقتور بھی ہے، ایسا بندہ پھر نہیں ملے گا۔ تو فوراً اس نے بھی مشورہ دیا، یعنی پہلے دن ہی فیصلہ بڑا ٹھیک کر لیا۔ اسی طرح اما کی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک تاجرہ تھی اور ان کا سامان تجارت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے اور انہوں نے دیکھا اتنا دیانتدار آدمی، انہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا اور خود نکاح فرما لیا۔ ان کی نکاح بھی بڑی دور رس تھی۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلام پیش کیا، دیر نہ کی فوراً قبول کر لیا اور اپنے خلافت کے آخری ایام میں خلافت حضرت عمر کے حوالے کر دی۔ نکاح دور رس ہونا، موقع پر فوری صحیح فیصلہ کرنا، یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ انہی میں سے یہ عزیز مصر بھی تھا جس نے ایک ہی نکاح دیکھا، خرید بھی لیا اور جا کر کہنے لگا غلاموں کی طرح نہیں بیٹوں کی طرح پاس کیا۔ یہاں پہ گپ بھی سن لیجیے گا جو ہمارے یہاں مشہور ہے۔ ایک کٹی کے سنیا مصر کے بازار میں یوسف دیکھ رہا، وہ اٹی لے کے گئی، اس نے کہا میں بھی خریدا، کہہ پوچھا کٹیے اٹی نال تے یوسف ملنا کوئی نہیں، تو کیوں جا رہی اٹی لے کے؟ اس نے کہا میں بھی چاہنی ہاں قیامت والے دیہڑے میں بھی یوسف دے خریدار شامل ہو جاواں، یہ میرا جھوٹ سمجھ آئے؟ یہ کیا ہے؟ کہانی ہے بنی ہوئی ہے، مشہور سنی ہوگی آپ میں سے۔ کٹی ہٹی لے کے گئی یوسف کو خریدنے کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ اس وقت مصر والے سارے جانتے تھے کہ یہ یوسف ہے؟ بولو جی، اگر مصر والے سارے جانتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نہ مچ جاتا۔ وہاں تو قافلے والے چھپا کر لے گئے تھے، کسی کو کیا پتا کہ یہ نبی کا بیٹا ہے؟ وہاں کون جانتا تھا؟ کٹی کیا کٹی بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ یوسف ہے یا کون ہے، وہاں تو کسی کو پتا کوئی تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوسف کے خریدار میں شامل ہو جائیں، یہ بڑا سونا کام کر رہی، نبی کو نعوذ باللہ خریدنے کے لیے جا رہی ہے، اچھا کام کر رہی ہے۔ اب سنی ہم بھی آگے بیان کرتے جاتے ہیں، واہ کٹی بڑی شان والی بڑی قسمت جس نے کہا میں یوسف کے خریدار میں شامل ہوں۔ واہ بھائی کوئی عقل والی بات کرو، نبی کو خریدنا یہ کوئی اچھا کام تھا کہ پوری گئی اور قیامت والے دن اس میں شامل ہو گئے، شاید بخشش ہو جائے گی۔ یہ ساری کہانیاں بنی ہوئی ہیں، اسی طرح کی کہانی ہے جس طرح کی پچھلے درس میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیوں سے پوچھا اور تو سب کھاتا میرا یوسف؟ انہوں نے کہا جی قسم خدا کی اثر نہیں کھاتا، اگر اثر توڑا یوسف کھاتا ہوئے نا تو اللہ آسان 14ویں صدی کے مولیوں جو اٹھاوے چڑھنے لے ہو ایک تمہارے کے دعا جھوٹ۔ خیر وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ رب العالمین فرماتے ہیں تم حیران ہو رہے ہو گے یہ واقعہ سن کر جس یوسف کو بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، مصر کا گورنر اس کو بیٹا کیوں بنا رہا ہے؟ اب فرماتا ہے مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں بتاؤں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یہ یوسف کو ہم نے زمین کے اندر ٹھکانا عطا فرما دیا۔ دلوں پہ قبضہ تو میرا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ بات میں نے ڈالی اور اپنے یوسف کو ہم نے عمدہ ٹھکانا عطا فرما دیا۔ کذالک یہ کمال کے بیان کے لیے آتا ہے۔ رب کہتا ہے یہ میری قدرت کا کمال ہے، کنویں سے نکالا، عزیز مصر کے محل کے اندر پہنچا دیا۔ تم شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب میں کسی کو عزتیں دینا چاہوں دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اچھا ابھی یہ تو چھوٹا انعام ہے عزیز مصر کی گھر، ابھی مصر کے تخت پر بھی بٹھانا ہے، وہ بڑا انعام ہے، لیکن بڑے انعام کے لیے بڑی قربانیاں بھی ہوتی ہیں۔ بڑے انعام کے لیے بڑی قربانی بھی ڈاکٹر طاہر صاحب
چھک پڑ گیا مجھے ویسے. بڑے نام کے لیے کیا ہوتے ہیں جی؟ بڑی قربانیاں بھی ہوتی ہیں. اور بڑی قربانیاں یوسف علیہ السلام کی 2 پرچے ہوئے عفت کے، عفت اور پاک دامنی کے پیپر ہوئے، امتحان ہوئے، اور یوسف علیہ السلام 100 میں سے 100 نمبر لے کر پاس ہو گئے. سبحان اللہ. اور ایک نہ 2 پیپر آگے یوسف علیہ السلام کی ذہانت کے ہوئے، انشاءاللہ ساتھ ساتھ بات چلے گی. اور ذہانت کے 2 پرچوں میں بھی یوسف علیہ السلام پاس ہو گئے. جب پاک دامن بھی ہوئے اور ذہین بھی ہوئے تب یوسف کو اللہ نے تخت پر بٹھا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلا پرچہ عفت اور پاک دامنی کا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. وہ عورت جس نے یوسف کو بچوں کی طرح پالا، جب یوسف جوان ہو گئے اسی عورت کے دل کے اندر شیطانی وسواس آئے، نفس اور شیطان نے اس کو بربلایا اور یوسف کے ساتھ نعوذ باللہ برائی کرنے کا ارادہ اس نے کر لیا، حتیٰ کہ ایک دن حد پار کر لی. وغلقت الابواب، دروازے بند کر لیے اور یوسف کو کہنے لگی حیت لک، الاعلان، خود برائی کی دعوت دینے لگی. توجہ کرنا، رب العالمین فرماتے ہیں اس عورت نے پھسلایا جس کے گھر میں یوسف تھے، یعنی اللہ یہ بتا رہے ہیں یوسف نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں کیا. پھسلانے والی وہ عورت ہے. یوسف اس کے گھر میں تھے، یوسف گویا کہ اس کے ماتحت تھے. اب ماتحت بھی ہیں بھی اسی کے گھر میں رہنے والے، ہیں بھی جوان، اور حالت بھی ہے غلقت الابواب، دروازے بھی بند کر لیے ہیں، بظاہر کوئی رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے. اور پھر کسی پر بس نے کیا، خود زبان کے ساتھ بول کر یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے. حیت لک، آ جا، میں تجھے خود کہہ رہی ہوں میرے ساتھ برائی کر. یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال معاذ اللہ. یہ ہے عفت کا پرچہ، یہ ہے عفت اور پاک دامنی کا امتحان. اور بڑا سخت امتحان تھا جی، اتنا سخت امتحان، اتنا سخت امتحان، لیکن یوسف علیہ السلام پورے نمبر لے کر پاس ہو گئے. قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس فعل بد سے جس کی طرف تو مجھے بلاتی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اور لوگوں اس عورت نے تو گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اور یوسف بھی کر لیتے اگر اللہ کی طرف سے یوسف کی نصرت اور مدد اور برہان نہ آ جاتا تو. آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر حفاظت کا پہرا لگایا ہوتا ہے. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. سبحان اللہ. قرآن کے الفاظ کی تفسیر سورہ یوسف میں ایک دفعہ بیان کر بھی چکے، ویسے تفسیر درس میں ہوتی ہے، یہاں ہم نے صرف واقعہ سنا ہے. برہان ربی کی تھوڑی سی بات عرض کر دوں. لولا أن رأى برہان ربی، اگر رب کا برہان نہ دیکھتا تو یوسف بھی مائل ہو جاتا. یہ برہان کیا چیز تھی؟ مفسرین نے کہتے ہیں تورات میں بھی لکھا ہوا ہے کہ برہان ربی سے مراد یعقوب علیہ السلام کی تصویر ہے جو ان کو دکھائی گئی اور وہ رک گئے. لیکن محققین فرماتے ہیں یہ گل پکی نہیں. یہ دیکھو والد صاحب دیکھ رہے ہو تو کون ہے جو یہ برائی کرے والد صاحب کے سامنے؟ تو عام مطلب بچے آج کل کی بھی وہ حیا کر جاتے ہیں. یہ تو کوئی کمال نہ ہوا. یوسف علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ کوئی تصویر نہیں دکھائی گئی، بس رب نے اپنا جلال دل کے اندر ایسا ڈالا نا کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ جو رب قلوب کی دولت حاصل تھی نا دل میں اللہ کی محبت، اس کی وجہ سے یوسف نے کہا میں اس کام کے قریب بھی نہیں جاتا. اور یہاں پہ بات مفسرین ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ زلیخا اس کا ایک بوت تھا اور بوت کے اوپر نا پردہ ڈال رہی تھی. دوسرے مجھے ایک ہی کرنے لگی تاکہ شرم آتی ہے
جس کی عبادت کرتی ہوں اس کے سامنے یہ فعل کروں. فرمایا کہ تم تو پردہ ڈالے گی تو تیرا معبود تو چھپ جائے گا، میرا معبود تو پردوں میں بھی دیکھتا ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. ہم نے برائی کو یوسف سے دور کر دیا کیونکہ وہ میرے خالص بندوں میں سے تھا. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اب دوڑ پڑے دروازوں کی جانب. آگے آگے یوسف علیہ السلام ہے، پیچھے پیچھے وہ عورت ہے. اور ساتھ وہ حدیث بھی سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سورج سر کے اوپر آ جائے گا، زمین تانبے کی بن جائے گی، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ بندہ جس کو دنیا میں حسب نسب والی حسین عورت گناہ کی طرف بلائے اور وہ جواب میں کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. واستبق الباب، دروازے کی جانب دوڑے. پیچھے اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر ہاتھ ڈالا. وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدہا لدى الباب. جو ہی پیچھے کرتے پر ہاتھ پڑا، قمیص اور کرتا پھٹ گیا. یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ باہر نکل گئے. کرتا یوسف کا ذکر 3 بار آئے گا. ایک بار ہم نے پہلے پڑھا کہ جب وہ کرتا لے کر گئے خون آلود یعقوب علیہ السلام کے پاس، یہ دیکھو جی بابا جی کرتا دیکھو اس پر خون لگا ہوا ہے. اور دوسری دفعہ بھی پڑھ رہے ہیں جی کرتا جب پھٹ گیا. اور تیسری دفعہ آخر میں پڑھیں گے جب یوسف علیہ السلام کرتا بھیجیں گے یعقوب علیہ السلام کی طرف اور ان کی آنکھوں پر ڈالیں گے اور اللہ آنکھیں روشن فرما دیں گے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں کہ نبی اتنے معصوم ہوتے ہیں نا، اتنے معصوم ہوتے ہیں اللہ کے نبی کہ اگر کسی غلط ارادے والی عورت کا ہاتھ کسی کپڑے پر پڑ جائے نا، اللہ وہ کپڑا بھی اپنے نبی کی بدن پر نہیں چھوڑتے. فقدت قمیصہ من دبر، جہاں پہ قمیص پر اس عورت کا ہاتھ پڑا پھٹ گئی قمیص. اس لیے اس سے آپ اندازہ کریں ازواج مطہرات کی کتنی بڑی شان ہے جو میرے نبی کے بستر پر ہوتی تھی اور نبی کے بستر کی زینت بنتی تھی. اس لیے اللہ نے کہا ازواجہ امہاتہم، اور وہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. خیر آپ جناب دروازے پر آئے، آگے آگے یوسف علیہ السلام ہے، پیچھے پیچھے وہ عورت ہے. وَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازے کے باہر وہ سردار مل گیا. یہ کیا معاملہ ہے جی؟ آگے آگے یوسف ہے، پیچھے پیچھے جناب کیا ہے عورت ہے، بیگم صاحبہ ہے. بیگم تو بیگم ہوتی ہے، بیگم فوراً رنگ بدل گیا اور فوراً کیا کرنے لگی، خود باقی معصوم اور جرم ڈال دیا یوسف علیہ السلام. بندہ گیا نا مزدوری کرنا، اس کا بیچارہ جاتا تھا گھر میں، اس نے کٹا رکھا ہوا تھا اور روتا رکھا ہوا تھا. گھر میں کچھ سالن بچتا وہ سارا پتا کھا جاتا، تھوڑا سا پا جاتا کٹے کے منہ میں لگا دیتا. وہ آتا کہتا یار یہ کھا گیا میرا روٹی سالن سارا یہ کھا گیا. وہ بیچارے ڈنڈے پر ساتھ مارتے ہیں. یہی کام اس نے بھی کیا، کھا خود گئی اور الزام یوسف پہ لگانا چاہ رہی. قرآن کہتا ہے قالت، فوراً بول کر کہنے لگی ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. شوہر سے کہنے لگی کیا بدلہ ہوگا اس بندے کا جو تیری عزت پر ہاتھ ڈالے. نعوذ باللہ. یہ شو کرنے لگی کہ یوسف نے میرے اوپر ہاتھ ڈالا. استغفر اللہ. بھی معصوم ہوتا ہے. اور ساتھ ہی آپ کو فیصلہ بھی سنا اللہ یسجن، قید کر دینا چاہیے، اور عذاب العلیم یا کوئی اور سخت سزا دینی چاہیے. یوسف علیہ السلام کا جھوٹ بول رہی ہے، یہ راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے. اب ہو گیا اختلاف،
عورت الزام لگا رہی یوسف علیہ السلام پر. یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودتنی، سارا کرتا دھرتا اس کا ہے. اللہ فرماتے پھر کیا ہوا، ہم نے اپنے یوسف کی صفائی کا انتظام فرما دیا. جو اللہ دنیا سے نکال کر عزیز مصر کے محل میں پہنچا سکتا ہے، وہ اللہ بند کمروں سے نکال بھی سکتا ہے، صفائی کا انتظام بھی کر سکتا ہے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس عورت کے خاندان سے ایک نے گواہی دی اور کہا جھگڑا نہ کرو، قمیص دیکھو، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے فصدقت، پھر تو عورت سچی، کیونکہ معلوم ہوتا ہے یوسف عورت کی طرف کیا ہوگا، اس نے عزت بچانے کے لیے ہاتھ مارے ہوں گے اور قمیص پھٹ گئی ہوگی. اور وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فَكَذَبَتْ، پھر عورت جھوٹ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچوں میں سے ہے. فیصلہ ہو گیا. بڑی حکمت کی بات اس نے بتائی. اب قمیص چیک کرو جناب. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، دیکھا تو کرتا سو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. وہ سمجھ گیا یہ سارے کرتوت تو بیگم صاحبہ کے ہیں. کہنے لگا قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. کہنے لگا سمجھ آ گئی یہ عورتوں تمہاری چال ہے، کیونکہ تمہارے مکر اور چال کوئی چھوٹے نہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں. ان کیدکن عظیم، تمہارے چال اور مکر بڑے ہوتے ہیں، وہی میں سے ایک چال ہے. اب یوسف سے کہنے لگا بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن چلو اب میری عزت کا معاملہ ہے، کسی سے ذکر نہ کرنا. یوسف عارضاً ھذا، یوسف اس بات سے اعراض کر، بس رہنے ادھر ادھر کر. اور عورت سے کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تو اپنے گناہ کی استغفار کر، تو ہی خطاوار ہے، تیرا ہی غلطی اور قصور ہے. ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام نے ذکر نہ کیا، لیکن گل ہو گئی زنانیاں بھی تھے تو مشہور نہ ہو گئی. کیوں بھائی عورتوں کو بات پتہ ہو اور مشہور نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ میں نے کہا کسی میڈیا والے کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. ملکی سونا تو ملک کے سونا، ہمارا مثال ہے، ملکی سونا تو ملک کے سونا. یہ اس نے آگے کو بتا دینا پورے ملک میں خبر. اب خبر مشہور ہو گئی، وہ جی رانی اسے پر گھر پتہ لگی، گھر سنی نہیں کیا ہو رہا، پتہ پتہ ہی کوئی نہیں، میں تری پتہ کیا ہو رہا. وہ عزیز مصر کی بیوی نوکر تھے عاشق ہو گئی ہے. اللہ وہ پوری دوسرے سے بات ہوتا ہے تو کل پتہ چلی نہیں. وہ جناب پورے علاقے میں خبر مشہور، مفت میں خبر مشہور ہو گئی جناب. آپ جناب ہر عورت ہے عشق کرنا تھا تو غلام کے ساتھ ہی کرنا تھا، اور آزاد مرد کوئی نہیں تھے. باتیں بڑی ہوئی. اب یہ باتیں تو پھر برداشت عورت بھی نہیں کرتی. اب زلیخا کو جناب یہ ہوئی کہ آئی میرے خلاف باتیں کیوں کرتی ہیں، انہوں نے یوسف کو دیکھا نہیں ہے نا، اس لیے کرتی ہیں باتیں. ایک دفعہ ان کو میں دکھاؤں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ غلام کیسا غلام ہے. تو سبحان اللہ. بس یہ آخری بات سنائیں گے. عفت کا دوسرا امتحان، پہلے امتحان اس کی کمرے میں تھا، وہاں سے یوسف علیہ السلام بالکل پاک دامن باہر نکل آئے 100 میں سے 100 نمبر لے کر. اب عفت کا دوسرا امتحان یکشد دوشد. اب وہ ساری عورتیں وزیروں کی گھر والیاں بے دماغ سب یوسف پہ ڈورے ڈالنے لگی. قرآن کہتے ہیں وقال نسوۃ فی المدینہ، عورتیں کہنے لگی شہر میں، دیکھو جی عزیز مصر کی بیوی تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. عزیز مصر کی بیوی کو دیکھو، اپنے گھر کے ملازم کے ساتھ عشق کر بیٹھی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے. فلما سمعت بمکرہن، جب ان کی باتیں اس نے سنی، ارسلت الیہن، ان کو دعوت کا پیغام بھیجا، گھر بلا لیا. آگے جناب سارے بیگمات ان کے لیے تکیے رکھے،
جیسے نیچے بیٹھنے کے لیے تکیے رکھے جاتے ہیں، تکیے رکھے اور ان کو وہاں پر بٹھا دیا اور ان کو چھری دی. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، چھری دی، پھل ہاتھ کے اندر دیے کہ چھری کے ساتھ پھلوں کو کاٹو اور ادھر یوسف کو کاٹو. اخرج علیہم، نکل کر آنا سامنے. اب جناب یوسف علیہ السلام کا اگلا امتحان شروع ہو گیا. مصر کی ساری حسینائیں اکٹھی ہو گئی ہیں، مصر کی ساری خوبصورت عورتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، سب یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہیں. ایک عورت نہیں، ساری مائل کرنا چاہتی ہیں. اور یوسف کی کیا بات ہے، یوسف نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وقال اخرج علیہم، آجا نکل کر آ. یوسف سامنے آئے. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہم، ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، یوسف نے عورتوں کی جانب کوئی نہیں دیکھا. اکبرنہ، جتنا خیال میں جتنا دماغ میں سوچا تھا ایسا ایسا ہوگا، اکبرنہ اس سے بہت بڑا انہوں نے یوسف کو پایا. ایک منٹ یہاں پہ رکیں اور پھر آپ کو ایک اور ساتھ جوڑ لگاؤ، ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی علیہ السلام اتنے حسین ہوتے ہیں، لوگ اپنے ذہن میں جتنا حسن سوچ سکتے ہیں وہ سوچیں. آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، دنیا کے حسین بندوں کے نقش دماغ میں سوچیں. اللہ کی قسم نبی کا حسن ہماری سوچوں سے بہت زیادہ بلند ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اکبرنہ، بہت بڑا اپنی سوچ سے یوسف کو پایا. وقطعن ایدیہم، اور اتنی بے ساختہ ہو گئی، پھل پہ چھری چلانے کی بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی. بعض مفسرین لکھتے ہیں جان بوجھ کر کاٹی تاکہ خون نیچے گرے. ایک دفعہ یوسف دیکھے تو صحیح نہ ہماری جانب کہ یہ کیا ہو گیا. قربان جائیں یوسف کی عفت پر، قربان جائیں اللہ کے نبی کی پاک دامنی پر. ان کی انگلیاں کٹ گئی لیکن یوسف نے ان کی جانب نہیں دیکھا. اور میری اپنی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لبابی زلیخا لو رأینا جبینہو لا سرن بالقطع القلوب علی الیدی. اور دنیا والوں، مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا، انگلیاں کاٹ دی تھی. مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف جبین اطہر کو دیکھ لیتی. لا سرن بالقطع القلوب علی الیدی، پھر انگلیاں نہ کاٹ دل کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی. دیکھے آج یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. کہنے لگی ہم تو کوئی انسان سمجھ رہی تھی، یہ تو کوئی نور کا بنا ہوا فرشتہ دکھائی دیتا ہے. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام کو جو سوچ کر گئی تھی اس سے بہت بڑا دیکھا ہے. تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا. جب میرے نبی مدینہ منورہ آ رہے تھے، مدینہ کی بچیاں میرے نبی کے استقبال کے لیے سامنے کھڑی ہوئی تھی. اپنے ذہن کے مطابق انہوں نے بھی کوئی نقشہ سوچا ہوا ہوگا، ایسا ہوگا وہ نبی میرے فلاں استاد جیسا ہوگا، ایسا فلاں حسین جیسا ہوگا. اپنے اپنے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی خاکہ تو مدینہ کی بچیوں نے بھی بنایا ہوگا. لیکن اچانک جب میرے نبی کو دیکھا تو کیا کہنے لگی؟ طلع البدر علینا، سبحان اللہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اچانک نبی پاک کو دیکھ کر کہنے لگی ہم نے تو سمجھا تھا ہمارے فلاں بزرگ جیسا ہوگا. طلع البدر علینا، اس کی طرح نہیں، وہ لوگوں 14ویں کا چاند شروع ہو گیا ہے. شکر علینا ما دعا للہ داعی، شکر اللہ کا لازم ہو گیا. اللہ
کا دائی جو ہماری طرف آ گیا، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی، اے نبی جو ہماری طرف مبعوث ہو کر آیا ہے، تو وہ حکم لے کر آیا ہے، بیان کرنا تجھ پر لازم ہے، اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے۔ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ حسن دیکھو تو نورانی فرشتوں جیسا، اور کردار دیکھو تو فرشتوں جیسا، دیکھنا بھی کوئی نہیں، لگتا ہے اس کے اندر رغبت بھی کوئی نہیں ہے، اتنا پاک دامن، اتنا حسین۔ یوسف تیری عصمت اور تیری عزت کے کیا کہتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں بند کمرے میں ایک عورت بلا رہی تھی، معاذ اللہ کہتا ہوا یوسف وہاں سے باہر نکل گیا، یہاں پر مصر کی حسین عورتیں ساری یوسف کو بلا رہی تھی، ایک آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نہیں، اللہ کی طرف دھیان کرتا ہوا یوسف گزر گیا، اور کیا کہنے لگا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ جس کام کی طرف مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں، السجن احب الیہ، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، جیل بھیج دینا اللہ، جیل کی مشقتیں تو برداشت کر لوں گا، لیکن تیری نافرمانی میں یوسف نہیں کرنا چاہتا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ۔ کتنی عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اگر ان کی چال سے تو نے مجھے نہ بچایا تو أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں پھسل جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور یا اللہ میں نادان ہو جاؤں گا۔ رب کہتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ۔ اور لوگوں پھر یوسف کی دعا یوسف کے رب نے قبول کر لی، عورتوں کی مکر اور چال سے یوسف کی حفاظت فرما لی، اور قصور تو یوسف کا کوئی نہیں تھا، لیکن گناہ سے بچا کر جیل کے اندر یوسف کو پہنچا دیا۔ اللہ والے معصیت کی طرف نہیں جاتے، مصیبت پھر سہ جاتے ہیں۔ مصیبت قبول کر لی، جیل میں مصیبت تھی نا، یہاں تو شہزادوں کی طرح رہتے تھے، مصیبت برداشت ہے، معصیت برداشت نہیں ہے۔ یہ دو آج کے سبب میں ہم نے پڑھے جناب، یوسف علیہ السلام کوئیے سے نکلے، مصر پہنچے، اور ان کی عفت اور پاک دامنی پر دو پرچے اور دو امتحان ہوئے۔ پہلا عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے ان کے گھر کے اندر بڑا سخت امتحان تھا، دوسرا مصر کے وزیروں کی ساری محکمات مل کر اس سے بھی زیادہ سخت